نماز گزاران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ استعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقاتہ وجل عن ملائمت کیفیاتہ، یا من قرب من قطرات الظنون وبعد عن لحظات العیون وعلم بما كان قبل ان يكون، یا من ارقدنی فی مہاد امنہ وامانہ وایقظنی الی ما منحنی بہ من مننہ واحسانہ وکف کف السوء عنی بیدہ وسلطانہ۔ اللہم علی الدلیل الیک فی اللیل الالیل والماسک من اسبابک بحبل الشرف الاطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على عبد الله ورسوله وحبيبه ونجيبه وحافظ سره ومبلغ رسالاته، مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين، حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ان شاء اللہ، الذي معروف في الآفاق بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، علیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق ولنجزین الذین صبروا اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، صدق اللہ العلی العظیم۔ نماز گزاران عزیز، سب سے پہلے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، اور پھر آپ سبھی نماز گزاروں کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں۔ تقوی یعنی انسان کا اپنے آپ کو قیامت کے دن کی رسوائیوں، روز محشر کی ذلتوں سے بچانے کا نام ہے۔ انسان کچھ دن دنیا کی مصیبتوں پر صبر کرتے ہوئے اپنے کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آخرت میں اور روز محشر، روز قیامت، وہ ملائکہ کے سامنے، فرشتوں کے سامنے اور تمام انبیاء علیہ السلام، انبیاء اور اولیاء کے سامنے ذلیل اور رسوا ہونے سے بچ جاتا ہے۔ قیامت کی ذلت اور رسوائی اس وجہ سے بھی ہے کہ انسان کے تمام اعمال وہاں آشکار ہو جاتے ہیں، جسے قرآن مجید نے کہا یوم تبلی السرائر،
قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جس میں انسان کے تمام پوشیدہ راز آشکار ہو جائیں گے۔ دنیا میں کس کے دل میں کیا تھا اور چھپ کر مخفیانہ طور پر کس نے کیا کیا، آیا میٹھی زبان استعمال کر کے دو لوگوں کے دلوں کو جوڑا، یا خدا نخواستہ بد زبانی کے ذریعے سے دو لوگوں کے دلوں کو توڑ کر انہیں الگ کر دیا۔ جو بھی انسان کا عمل دنیا میں ہوگا وہ قیامت کے دن ظاہر ہوگا۔ لہٰذا آیت اللہ مجتہدی مرحوم مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ تقوی کو سمجھنا ہو تو ایک سمپل طریقہ یہ ہے کہ تقوی یعنی ایک ہفتہ چھپ کر کوئی تنہائی میں تمہارا ویڈیو بنائے کہ جو تمہیں پتہ نہ چلے، پورا ایک ہفتہ تمہارا ویڈیو لے، ایک ہفتے کے بعد تمہارے سامنے ویڈیو لگا دے، تو اگر ویڈیو دیکھ کر تم شرمندہ نہ ہو تو یہی تمہارا تقوی ہے، یعنی گویا تم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس سے تمہیں شرمندگی ہوئی۔ لیکن اگر ویڈیو دیکھ کر ایسے کام بھی ہمارے اس میں مخفیانہ طور پر ضبط ہو گئے جس کی وجہ سے ہم ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، دنیا ہی میں شرمندہ ہو رہے ہیں اور افسوس کر رہے ہیں کہ کاش ہم یہ کام نہ کرتے، تو ایسے ہی قیامت کے دن خداوند عالم گویا ہر انسان کے نامہ اعمال کی ویڈیو لگا دے گا۔ اگر وہاں توبہ نہ کیے ہوئے انسان چلا جائے گا تو یقیناً ذلتوں اور رسوائیوں سے اسے دوچار ہونا پڑے گا۔ اور قیامت کا دن وہ ہوگا کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اربعۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، 4 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ خداوند عالم قیامت کے دن ان کے اوپر نظر بھی نہیں کرے گا، نگاہ بھی نہیں ڈالے گا۔ نگاہ رحمت اور نظر رحمت، لطف و کرم کی نظر تو دور کی بات، نظر بھی ان کے اوپر نہیں ڈالے گا، گویا خدا انہیں دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ تو کون لوگ ہیں؟ سب سے پہلا پیغمبر فرماتے ہیں عاقن، وہ شخص جو والدین کا عاق ہو، جسے والدین نے عاق کر دیا ہو، دھتکار دیا ہو، والدین اس سے ناراض ہو چکے ہوں۔ والدین میں مطلب ضروری نہیں کہ دونوں یا ماں باپ دونوں اس سے ناراض ہو جائیں، یا صرف ماں یا باپ میں سے کوئی ایک بھی اس سے ناراض ہوگا تو خداوند عالم قیامت کے دن اس کے اوپر نظر نہیں ڈالے گا۔ تو عاق یہ تو گناہ کبیرہ میں سے ایک ہے جس کا عذاب زیادہ ہے، شدت عذاب بہت بڑھ کر ہے۔ اچھا، عاق کی تعریف جو علماء اخلاق نے اور علماء عرفان نے کیا ہے وہ یہ کہ عاق والدین یعنی انسان کا کسی بھی طرح کا ایسا عمل جس کے ذریعے سے والدین کو دکھ پہنچتا ہو، تکلیف پہنچتی ہو، چاہے وہ زبان سے ہو کہ زبان سے طعنے کس کس کے ماں باپ کو اذیت کرتا ہو، یا اپنی رفتار کو اس طریقے سے وہ پیش کرتا ہو کہ جس سے ماں باپ ناراض ہوتے ہوں۔ تو ضروری نہیں کہ صرف زبان سے، صرف عمل سے، بلکہ زبان اور عمل سے والدین کو دکھ پہنچانا اسے عاق کہا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے کچھ سزائیں ہیں، بہت خطرناک سزائیں ہیں۔ عاق والدین یعنی جس آدمی سے ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں، جو ماں باپ کو اذیت پہنچاتا ہے، ان کا دل دکھاتا ہے، اس حد تک دل دکھائے کہ ماں باپ پھر ان سے بات ہی نہ کریں، ان سے ناراض ہو جائیں، تو ان کے لیے سزائیں ہیں۔ کچھ سزائیں دنیاوی ہیں اور کچھ سزائیں اخروی ہیں، یعنی انسان جب تک زندہ ہے تب تک اس کی کچھ سزائیں ہیں اور مرنے کے بعد کچھ اس کی سزائیں۔ میں نے یہاں پر کچھ نوٹ کیا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ
جو انسان عاق والدین ہوگا، جسے ماں باپ دھتکار دیتے ہیں، اپنی نظروں سے گرا دیتے ہیں، بھگا دیتے ہیں، یا یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم آپ سے ناراض ہیں، ہماری نظروں کے سامنے نہ رہو، تو عاق اگر ہو گئے تو دنیاوی سزا، پہلی سزا یہ ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ وہ جتنی بھی نمازیں پڑھتا رہے، جتنے بھی سجدے کرتا رہے، رکوع پر رکوع بجا لاتا رہے، مستحب نمازیں، نماز شب، جو بھی وہ نماز پڑھے گا اس کی وہ نماز قابل قبول نہیں ہوگی، اگر خدا نخواستہ ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک بھی ناراض رہا۔ دوسری سزا دنیا میں اس کی یہ کہ اس کی کوئی دعا مستجاب نہیں ہوگی، قبول نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر! یعنی کیا؟ جتنی بھی دعائیں کرے، کسی سے بھی وہ دعا کروا لے، کہے مولانا آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، آپ بزرگ ہیں، آپ نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، کہ کسی بھی طریقے سے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور اس کے ذیل میں بہرحال ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک شخص ہمارے اور آپ کے چھٹویں امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس جاتا اور کہتا ہے کہ فرزند رسول، آپ امام ہیں، حجت خدا ہیں روئے زمین پر، آپ اللہ کی طرف سے اس کے بندوں پر، اس کی مخلوق پر حجت ہیں، آپ کی دعا کیسے رد ہو سکتی ہے؟ آپ میرے حق میں دعا کریں۔ تو امام نے کہا کیا تمہاری ماں زندہ ہے یا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ تو امام سے وہ کہتا ہے کہ ہمارے والد تو نہیں ہیں، ہماری ماں زندہ ہے۔ تو امام کہتے ہیں کہ جاؤ اپنی ماں سے کہو، ماں کے ہوتے ہوئے میری دعا بھی تمہارے حق میں فائدہ نہیں دے گی جب تک کہ ماں دل سے تمہارے لیے دعا نہ کر دے۔ اللہ اکبر! دیکھیے ایک امام کیا کہہ رہا ہے، ایک ماں کی عظمت کو اس طریقے سے بیان کر رہا ہے کہ ماں اگر ناراض ہو کر تم یہاں آئے ہو تو میری دعا بھی تمہارے لیے مفید نہیں ہوگی، فائدہ مند نہیں ہوگی، پہلے جاؤ ماں کو راضی کرو، ماں سے خواہش کرو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے، اور اس نے ساری چیزوں کو بھلا کر تمہارے حق میں دعا کر دی۔ اور ضروری نہیں کہ ماں دعا کرے تو وہ مصلی عبادت میں بیٹھ کر ہی دعا کرے، وہ برتن دھلتے دھلتے گندے نیلے ہاتھوں سے بھی، خاک آلود ہاتھوں کو بھی وہ آسمان کی طرف بلند کر کے دعا کر دیتی ہے، تو اس کی دعا اللہ قبول کر لیتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ماں مصلی عبادت میں بیٹھ کر ہی دعا کرے۔ پھٹے دامن کو، جسے ہم لوگ پلو بولتے ہیں، اگر وہ پھیلا کر خدا کی بارگاہ میں دعا کر دیتی ہے تو خداوند عالم اس کی دعا کو سن لیتا ہے۔ تو خدا نخواستہ اگر کوئی عاق شدہ ہے کہ جسے ماں باپ ناراض ہیں، تو دوسری سزا یہ ہوگی کہ اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تیسری سزا اس کے لیے یہ ہوگی کہ اس کی عمر کوتاہ ہو جائے گی، اس کی عمر کم ہو جائے گی، یعنی حیات، اس کی زندگی کم ہو جائے گی، اس کی عمر میں برکت نہیں رہے گی۔ اگر کوئی ماں باپ یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو اور ایک سزا جو ہے وہ سکرات موت میں وہ انسان مبتلا ہوگا۔ سننا ہمارا یا کسی کو دیکھنا شاید آسان ہے، لیکن جب تک ہمارے اوپر وہ خود نہیں بیتتی تب تک ہم اس درد کا احساس نہیں کرتے۔ تو یہ بہت خطرناک سزا ہے سکرات موت۔ حالانکہ ضروری نہیں صرف والدین سے عاق ہو تو ہی یہ، بہرحال گناہوں کے کفارے کے طور پر بھی خداوند عالم انسان کو سکرات میں مبتلا کرتا ہے، جس کی طرف ائمہ علیہم السلام نے اشارہ کیا ہے کہ کبھی سکرات موت میں مبتلا ہو جاؤ تو شکایت نہ کرو، شکوہ نہ کرو، اس لیے کہ خداوند عالم تمہیں پاک دنیا سے اٹھانا چاہتا ہے، یہیں پر تمہیں سزا دینا چاہتا ہے۔ لیکن ایک سبب یہ ہے کہ ماں باپ اگر ناراض ہیں تو وہ سکرات میں مبتلا ہوگا۔ اور ایک سزا جو
دنیاوی سزا یہ ہوگی جو عاق والدین میں سے تو اس کی روح سختی سے نکلتی ہے، اس کی جان سختی سے نکلتی ہے، روح کا نکلنا ہی سخت ہے، جس کے طرف انبیاء نے اپنی دعاؤں میں اشارہ کیا ہے، یہاں تک کہ اتنا سخت روح نکلتی ہے کہ حضرت مریم جناب عیسیٰ کی ماں، اتنی عظیم خاتون جس کی طہارت کی گواہی خود قرآن نے دی ہے، ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، ہم نے تمام دنیا کی عورتوں میں سے تمہیں طاہر و مطہر بنا کر تمہارا انتخاب کیا۔ اتنی پاک ماں، ایک نبی کی ماں، جب وہ دنیا سے گئی اور حضرت عیسیٰ ان کی قبر کے پاس گئے اور آواز دی کہ میں ایک نبی خدا ہوں، اگر میں دعا کروں تو تمہیں واپس بلا سکتا ہوں، تو اے مادر گرامی ذرا یہ بتائیے کیا آپ دنیا میں واپس آنا چاہیں گی؟ تو جناب مریم آواز دے کر کہتی ہیں اے بیٹا عیسیٰ، میں ہرگز دنیا میں دوبارہ نہیں آنا چاہتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلی مرتبہ ہی جو میری روح کو قبض کیا گیا ہے، آج تک اس سختی کے درد کو محسوس میں کر رہی ہوں۔ اللہ اکبر، ایک نبی کی ماں کا یہ عالم ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی سے ماں باپ ناراض ہوں، اب ماں باپ ناراض کا مطلب یہ نہیں کہ کبھی وہ ظاہر کریں، مثال کے طور پر میں 5 سال سے ادھر ہوں، میرے ماں باپ دل میں یہ سوچتے ہوں گے کہ ایک ہفتہ کبھی میں جا کے، میرا بیٹا عالم دین ہے شونپور میں وہاں گزاروں، میرا بیٹا بلائے، اور میں ادھر سے ہوں کہ میرے ماں باپ کی طرف میں متوجہ ہی نہیں ہوں، کبھی میں نے یہ سوچا بھی نہیں کہ ان کو میں بلاؤں۔ اگر وہ حسرت بھی رکھ رہے ہیں کہ میں میرے بیٹے کے گھر میں ایک وقت ہاتھ دھو کے ایک روٹی کھا لوں، اور میں یہ کام نہیں کر رہا ہوں اور اس سے ماں باپ ناراض ہیں، تو یہ بھی ایک طریقے کا عاق ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماں باپ دور ہیں تو ہم ان کی طرف متوجہ ہی نہ ہوں۔ اسی طریقے سے صرف زندہ والدین کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ ماں باپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اولاد عاق ہو سکتی ہے۔ مر گئے، ہم نے چہلم میں پورے گاؤں کی دعوت کر دی، پورے شونپور کے مومنین کو کھانا کھلا دیا، اتنا بڑا پروگرام ہم نے کر لیا، 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے ہم نے ان کے لیے خرچ کر دیا، اب ختم ہو گیا قصہ۔ ایسا نہیں ہے۔ ماں باپ کے بعد کم از کم ہفتے میں شب جمعہ، صبح جمعہ، روز جمعہ کی صبح کم سے کم ہم یاد کریں، روزانہ 5 صلوات انہیں ہدیے کے طور پر کوئی بڑا ٹائم تو نہیں لگتا، 5 صلوات بھی ہم پڑھ کر انہیں ہدیہ کرتے ہیں اپنے مرحومین خصوصی ماں باپ کو۔ تو یہ ماں باپ مرنے کے بعد بھی ہمیں دعا دیتے ہیں۔ اور اگر ہم نے ایسا بھلا دیا کہ ایک آدمی سے میں نے سنا 18 سال ہو گئے ان کو اپنے باپ کی قبر پہ گئے ہوئے، ہے نا، یعنی ایسا نہیں کہ وہ الگ ملک میں برے، وہ یہاں اس ملک میں ہے، ٹھیک، تو یہ بھی ایک خدا کی طرف سے عذاب ہے کہ وہ ماں باپ اگر ناراض ہو جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ تو یہ دنیاوی سزائیں تھیں، مثلا نماز کا قبول نہ ہونا، دعاؤں کا قبول نہ ہونا، عمر کا کوتا ہو جانا، سکرات موت میں مبتلا ہونا، اور سختی سے روح کا نکلنا۔ یہ عاق والدین یعنی ماں باپ کی ناراضگی کی دنیا میں سزائیں ہیں۔ آخرت میں یا مرنے کے بعد جو سزائیں ہوں گی ان میں سے میں نے صرف 3 کا یہاں 3 نقطوں کو نوٹ کیا ہے جو آپ کے سامنے عرض کروں گا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلا یہ کہ مرنے کے بعد قبر کے عذاب میں وہ مبتلا ہوگا۔ ایک تو فشار قبر، جس کی بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ فشار قبر سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوں جو پتھر ہیں، تختیاں ڈالی گئی ہیں وہ ٹوٹ جائیں گی، اس میں وہ دب جائے گا، یہ نہیں ہے۔ روحانی طور پر اسے فشار ہوگا، اتنا فشار ہوگا، اتنا قبر اسے دبائے گی، اذیت پہنچائے گی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ انسان کے سر کا بھیجا جو ہے وہ پیر کے انگوٹھے سے نکلے گا۔ اللہ ہے نا، فشار قبر کا جو عالم ہوگا، تو ذرا سوچیں، خدا کے لیے ماں باپ کی طرف متوجہ رہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم انہیں اپنے گھروں سے نکالنے کی کوشش نہ کریں، یا وہ ہم سے دور ہیں تو
ان سے دور ہی رہنے کی بالکل بھی ہم نہ سوچیں، یہ ہمارے لیے خطرناک ہوگا۔ تو فشار قبر شدید ہوگا کس کے لیے؟ جو عاق والدین ہے، جس سے ماں باپ ناراض ہیں۔ دوسرا، جنت سے وہ محروم ہو جائے گا، یہاں تک کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جنت کی خوشبو 500 سال کے فاصلے سے محسوس ہوتی ہے۔ مثلا آپ یہاں سے پیدل چلنا شروع کریں، 500 سال میں کتنا سفر آپ طے کریں گے؟ 500 سال میں تو اتنے دور سے جنت کی خوشبو آئے گی۔ پیغمبر فرماتے ہیں جو عاق والدین ہوگا، جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو کو بھی وہ محسوس نہیں کرتا۔ اپنی لاکھ نیکیوں کے باوجود، اپنی کروڑوں نیکیوں کے باوجود وہ جنت سے محروم رہے گا۔ اب جنت سے محروم رہے گا تو کیا ہوگا؟ اس کا جہنم میں بغیر ڈونیشن کے فری داخلہ ہو جائے گا، ہے نا؟ یعنی کیا جنت میں، جنت سے اگر خدا یعنی محروم کر دے رہا ہے، جنت میں اسے جگہ نہیں دے رہا ہے، تو خود بخود اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ وہ جہنم ہے۔ کوئی فیس نہیں، کوئی ڈونیشن نہیں، کسی کا ریکمنڈ نہیں، کسی کی ریکویسٹ، سفارش، انفلوئنس، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ سیدھا جہنم میں چلا جائے گا۔ ٹھیک، یہ سزا ہے کس کی؟ عاق والدین کی۔ کوشش کرو ان کے قدموں میں گر جاؤ۔ اگر کبھی ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید 10 سال پہلے میں نے یہ بات کہہ دی تھی، شاید اس وجہ سے ماں کو تکلیف ہوئی ہوگی، فوراً ابھی جاؤ، نماز کے بعد ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے قدموں میں گر جاؤ، ان کے ہاتھوں کا بوسہ لے کر یاد دلاؤ کہ 10 سال پہلے میں نے یہ بات آپ سے کہہ دی، آج میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ ورنہ اگر یہاں ہم نے یہ سوچ لیا کہ وہ تو بھول گئے ہوں گے، اس کا کیا ہوگا؟ تو اللہ نے تو نہیں بھولا ہے، اہل بیت نے تو نہیں بھولا ہے، فرشتوں نے تو اسے نہیں بھلایا ہے، وہ تو انہوں نے نوٹ کر کے رکھا ہے اور اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ماں باپ نہیں ہیں تو ان کی قبر کے پاس چلے جاؤ، ان کے پائنتی بیٹھ کر انہیں سورہ ہدیہ کرو، صلوات کی تسبیح ہدیہ کرو، پھر ان سے معافی مانگو کہ آپ کی زندگی میں میں نے ایک کڑک بات کہہ دی تھی، میں نے ایک غلط بات آپ کے سامنے کہہ دیا تھا، اب میں اس کی معافی چاہتا ہوں۔ ورنہ نہ انبیاء کی سفارش وہاں کام آئے گی، نہ ائمہ علیہ السلام کی شفاعت کام آئے گی اگر ماں باپ ناراض ہیں۔ عاق والدین کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ سیدھا جہنم میں چلا جائے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو بہرحال پیغمبر فرماتے ہیں کہ 4 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ خداوند عالم ان کے اوپر لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، نظر بھی ان کی طرف نہیں کرے گا، ان کی طرف نگاہ بھی نہیں کرے گا۔ اس میں سے پہلا ایک عاق والدین تھا، دوسرا ومنان، یعنی خداوند عالم اس شخص پر بھی نظر کرم نہیں کرے گا جو احسان جتاتا ہے۔ کبھی ایک نیکی کر دیا تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو آج وہ بڑی بلڈنگ میں ہے، اگر میں اسے یشونت پور نہ لایا ہوتا تو وہ گاؤں دیہاتی میں مر رہا ہوتا، ہے نا، وہ ایک کھیڑے میں ہی وہ زندگی گزار رہا ہوتا، میں نے اسے بلایا ہے۔ اگر میں نہ ہوتا تو وہ اتنی بڑی پوسٹ میں نہ جاتا، میں نے اگر فیس جمع نہ کی ہوتی تو آج وہ ڈگری حاصل نہ کرتا، کہیں مزدوری کر رہا ہوتا۔ ٹھیک، یہ احسان اگر کوئی جتا رہا ہے، ایک مثال میں نے دی اسی طریقے سے کوئی یتیم کی شادی کر کے، بیوہ کی شادی کر کے، بیوہ کو سہارا دے کے، کسی بھی طریقے کی نیکی کر کے وہ احسان جتاتا ہے تو خداوند عالم قیامت کے دن اس کے اوپر نظر نہیں کرے گا، دیکھنا بھی نہیں چاہے گا خداوند عالم اس کی طرف۔ تو یہ بہت خطرناک ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ انسان جس کے ساتھ احسان کر رہا ہے تو جو احسان مند ہے اسے بھلانا نہیں چاہیے، اسے احسان کا پاس رکھنا چاہیے۔ اگر آگے والا احسان کو بھلا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بار بار یاد دلا کے احسان جتائیں۔ قرآن مجید کا صاف اعلان ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تم اپنی نیکیوں کو، اپنی خیرات کو، اپنے صدقات کو باطل نہ کرو
किस चीज़ के ज़रिए? एहसान जिताने के ज़रिए से और ज़ख्म ज़बान के ज़रिए से, बातों के ज़रिए से, ताना और तंज के ज़रिए से अपने नेकियों को बातिल ना करो। तो एक ये भी है। और बाज़ वक्त हम एहसान किस लिए जिताते हैं? एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हमारी ये है कि हम चाहते हैं कि जो हमने किया है वो लोगों के सामने ज़ाहिर हो जाए। हम ये नहीं कि आगे वाले को तड़पाना चाहते हैं, उसका दिल दुखाना चाहते हैं, ये नीयत नहीं होती बाज़ वक्त। लेकिन हम ये समझते हैं कि आज वो जो 3 स्टार का पुलिस बन चुका है वो इस वजह से बना है कि मैंने उसे ऐन वक्त पे मदद की थी, उसकी फ़ीस और उसका डोनेशन मैंने दिया था, ये बताना चाहते हैं। लेकिन खुदावंद आलम कह रहे हैं कि तुम नेकी करो, नेकी करना तुम्हारा काम है, उसे उभारना, उसे ज़ाहिर करना हमारा काम है। वो जो मशहूर मुहावरा बार बार जिसकी तकरार होती है, नेकी कर दरिया में डाल। ठीक, अब आज क्या है? नेकी कर फेसबुक में डाल, ठीक, नेकी कर क्या व्हाट्सएप में डाल दे, ये है। नेकी करो तो फिर उसे वाक़ई दरिया ही में डाल दो। दरिया में डालोगे तो क्या होगा आपको मालूम है? तारीख़ उठा कर देखें। मादर मूसा ने नेकी करके एक बच्चे को संदूक में डाला तो फिर खुदा ने उसे पैगंबर बना के उठाया है ना। ये काम खुदा का काम है, ये हमारा काम नहीं है। तो एहसान जिताना खुदा को बिल्कुल पसंद नहीं है, वो क़यामत के दिन उसकी तरफ नज़र भी नहीं करेगा। तीसरी चीज़ दामन वक्त में बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है, वो मुकज़्ज़िबुन बिल क़दर, यानी खुदावंद आलम उसके ऊपर भी क़यामत के दिन नज़र नहीं दौड़ाएगा, नज़र नहीं डालेगा, नज़र करम नहीं करेगा जो अल्लाह के फ़ैसलों का इनकार करता है या क़यामत का इनकार करता है। दोनों इसके मानी उलमा ने बयान किए हैं। यानी क्या? अल्लाह ने हमारे इम्तिहान के लिए एक मुसीबत में मसलन हमें गिरफ़्तार किया तो हम ये सोचें कि अल्लाह ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? इतने दाइश के लोग कम थे क्या जो मैं ही अल्लाह को मिला था? ठीक, ये अगर सोचे और अल्लाह के फ़ैसलों से नाराज़गी का इजहार करे, खुदा की हिकमतों का वो इनकार करे कि खुदा ने हमें क्यों इम्तिहान में मुब्तला किया है, तो फिर खुदावंद आलम क़यामत के दिन उसके ऊपर नज़र नहीं करेगा। और चौथी चीज़, व मुदमिनो खमरिन, और वो आदमी जो नशे का आदी हो जाता है, नशा करने का। उसमें से एक शराब है, वरना मौला कायनात बयान करते हैं 4 तरह के नशे हैं। ठीक, कभी नशा इंसान को माल का होता है, माल ज़्यादा आता है तो ये माल से भी वो मस्त हो जाता है, वो समझता है कि मैं ही दुनिया में सब कुछ हूँ, जो कुछ हूँ वो मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई और नहीं है। ये माल का नशा भी है। कभी इल्म व शुक्रुल इल्म, ठीक, यानी क्या? इल्म का नशा है। मुझसे बड़ा आलिम कौन है? मुझसे बड़ा ख़तीब कौन है? मुझसे बड़ा बयान करने वाला बेहतरीन अंदाज में कौन है? मैं ही मिंबर को हिला देता हूँ और मैं ही धूल धूल उड़ा देता हूँ, है ना। हाँ? तो ये हमारा प्रॉब्लम है। तो बहरहाल नशा ज़रूरी नहीं है। कभी गुरूर और घमंड का, यानी कभी खूबसूरती पे घमंड आता है तो इंसान को एक नशा, मैं ही सबसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ। ठीक, ये इंसान को जो हैं तो मौला कायनात बहरहाल 4 तरह के नशे बयान करते हैं। इधर पैगंबर क्या फरमा रहे हैं कि अगर कोई इंसान नशा करने का या नशे का आदी हो जाए तो खुदावंद आलम क़यामत के दिन उसके ऊपर नज़र नहीं करेगा। तो ये 4 चीज़ें हैं। बहरहाल खुदावंद आलम हम सबको वाकई मानों में मुत्तकी बनने और कुरान मजीद पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बस आखिर में एक बात आपके सामने हालत हाज़िरा, आपको मालूम है कि इस वक्त बदतरीन ज़ुल्म इसराइल कर रहा है फ़िलिस्तीन पर। अब क्या बताया जाए कि एवरेज में जो निकाला गया है निशाना, हर 4 मिनट में एक मौत हो रही है इसराइल में और हर 7 मिनट में एक बच्चा मारा जा रहा है। बच्चों के ऊपर जो जुल्म किया जा रहा है, वहाँ के एक प्रिंसिपल ने बयान दिया है कि अब हालात सुधर भी जाएंगे तो हम स्कूल नहीं खोल सकते, इसलिए कि हमारी स्कूल में स्ट्रेंथ ही नहीं है। अल्लाह अकबर। हमारा सुन लेना, देख लेना बहुत
آسان ہے لیکن یہ بہت خطرناک ہے۔ لیکن تو حالات بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، دنیا یہیں سے فیصلہ کر سکتی ہے۔ دیکھیں مقام معظم رہبری نے ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا آیت اللہ امام خامنائی نے، کہ 3 ہفتے جنگ سے جو داعش نے حملہ کرنا شروع کیا تھا، 3 ہفتوں میں 183 بچوں کو اس نے مارا تھا، تو سب سے پہلے اسرائیل نے لیبل لگایا تھا کہ یہ ٹیررسٹ ہے، اور آج 3 ہفتوں میں 3000 سے بچے زیادہ مارے گئے ہیں، تو پھر دنیا خود ہی فیصلہ کرے کہ کون بڑا ٹیررسٹ ہے، کون بڑا دہشت گرد ہے۔ اور خواتین کو مارا جا رہا ہے، تو یہ خطرناک موڑ پر اس وقت فلسطین جا رہا ہے۔ 10,000 سے زیادہ موتیں ہو چکی ہیں، اور ابھی کب یہ جنگ تھمے گی اور کب یہ سلسلہ رکے گا۔ لیکن ایک نامور تنظیم میں نام لینا نہیں چاہتا، انشاءاللہ آپ اشارے سے سمجھ جائیں گے کہ یہ کہاں ہے۔ فلسطین کے جوانوں کے نام خط میں، ایک بیان میں، ایک اسٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ گھبرائیں نہیں، یہ قرآن کا وعدہ ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ۔ ٹھیک، ہمارا یہ ارادہ ہے کہ کمزوروں کو ہم زمین کا حاکم بنائیں گے۔ تو اب یہ تمہارے لیے مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن اسی طریقے سے تم مقابلہ کرنا، ایک دن آئے گا عنقریب کہ تمہاری ہی کامیابی ہوگی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ جملہ لکھا ہے کہ دشمن باطل یہ سوچ رہا ہے کہ وہ تمہارا خون بہا رہا ہے، وہ خون نہیں بہا رہا ہے، بلکہ وہ تمہارے خون میں ڈوبنے والا ہے نا۔ انشاءاللہ کہ ایسے ہی ہوگا، ظالم اور اہل ستم کا، اہل جفا کا عنقریب خاتمہ ہوگا، مظلوموں کی کامیابی ہوگی۔ تو بہرحال اس وقت ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہ سوچ رہے ہیں نا، یہ سن رہے ہیں کہ بچوں کا مارا جانا ہمارے لیے درد ہے، غم ہے، تو آپ ذرا سوچیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس مسئلے میں، کم ترین مدد ہم سے کیا ہو سکتی ہے۔ تو یہ مراجع کے فتوے ہیں، میری بات نہیں ہے یا کسی خطیب عالم کی بات نہیں ہے اس وقت، چاہے وہ آیت اللہ خامنئی ہوں، آیت اللہ سیستانی ہوں، ان کا یہ ہے کہ کم ترین حمایت جو ہم یہ کر سکتے ہیں وہ اسرائیل اور باطل پروڈکٹس کا خریدنے کا بائیکاٹ کرنا، ہم یہ نہ کریں۔ اگر آج ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ بہترین شیمپو تو انہی کا ہے، لے رہے ہیں، صبح ہم نہا رہے ہیں، شام کو ٹی وی آن کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ اتنے بچے مارے گئے، افسوس کر رہے ہیں، تو یہ افسوس بعد میں ہوگا، لیکن پہلے یہ کہ اگر ہم وہاں سے شیمپو خرید رہے ہیں، وہاں سے صابن خرید رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسرائیل کو پیسہ دے رہے ہیں کہ یہ پیسہ لو، تم بچوں کو قتل کرو۔ اللہ اکبر۔ اب میں اس سے زیادہ کیا آپ کے سامنے بیان کروں، یہ بہت خطرناک مرحلہ ہے۔ تو اس وقت ہم بچائیں، یہ کوئی ہم لوگ سب سے پہلے بہانہ، اب وہ تو ہم 5 سال سے استعمال کر رہے ہیں شیمپو، اگر وہ استعمال نہیں کریں گے تو ہمارے بال خراب ہو جائیں گے، مثلا ہمارے بال جھڑ جائیں گے، ہم گنجے بن جائیں گے، یہ بہانہ چھوڑیں۔ ٹھیک، اتنی تو قربانی ہمیں دینی ہی ہوگی۔ تو اس وقت کم ترین مدد اور حمایت جو ہماری طرف سے یہ ہو سکتی ہے مظلوم فلسطین عوام کے لیے کہ ہم اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں۔ اور یہ آج نہیں کہ مثلا یہ 3-4 ہفتے پہلے جنگ شروع ہوئی تو تب یہ مجتہدین اور علماء کے فتوے ہیں، نہیں، مجھے جہاں تک یاد ہے تقریباً 20 سال سے یہ فتاوے ہیں، لیکن اس وقت زیادہ ہمیں ضرورت ہے ان کے پروڈکٹس کو بائیکاٹ۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ میں اکیلا شیمپو نہیں خریدوں گا تو ہم سے کیا ان کا نقصان ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم یہاں 100 لوگ ہیں، 100 لوگ نہیں خرید رہے ہیں، 100 لوگ جا کے دوسرے 100 لوگوں کو بتا رہے ہیں، 200 لوگ نہیں خرید رہے ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو ہماری طرف سے ایک مدد ہوگی، ایک ہیلپ ہوگی۔ اگر کچھ بھی نہیں تو کم سے کم ہم ان کے قتل اور خون میں شامل تو نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ پوری امید ہے کہ سبھی مومنین اس بات پر عمل کریں گے۔ خدایا محمد و آل محمد کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، نیک توفیقات میں اضافہ فرما۔ دنیا بھر میں جو مسلمان کسی بھی وجہ سے پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ تمام مظلومین عالم، خصوصی طور پر مظلومین فلسطین، مظلومین یمن، مظلومین لبنان، سیریا
اور افغانستان اور ہمارے پڑوسی ملک کے مظلوموں کی حمایت فرما، دشمنوں اور ظالموں کے مقابلے میں روز بروز انہیں ترقی اور کامیابی عطا فرما۔ دشمنان دین و قرآن، دشمنان اسلام اگر قابل ہدایت ہیں تو ان کی ہدایت فرما، اور اگر وہ قابل ہدایت نہیں ہیں تو انہیں نیست و نابود فرما۔ محمد و آل محمد کے صدقے میں جو مومنین و مومنات پریشان بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو خزانہ غیب سے ادا فرما، جو حج و زیارت کے متمنی ہیں ان سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگون فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، تیری آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله